اور عزیزان گرامی، یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہماری اردو زبان یا جو ہم بولتے ہیں جسے مجلس پڑھتے ہیں، یہ چھوٹی زبان ہے، اور عربی زبان جو ہے وہ بڑی زبان ہے۔ چھوٹی اور بڑی زبان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی زبان کے پاس اظہار مطلب کے طریقے کم ہوتے ہیں، لفظیں کم ہوتی ہیں، اور بڑی زبان کے پاس اظہار مطلب کے طریقے زیادہ ہوتے ہیں۔ میں ہر بات کو مثال سے سمجھاتا ہوں، اس کو مثال سے سمجھا دوں، حالانکہ یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے زبان کا، کہ ایک آدمی ایسے مکان میں رہتا تھا جس کے اندر 20 روم تھے، اور اس کے بعد وہ ایسے مکان میں شفٹ ہو گیا جس کے اندر 5 روم تھے، تو خاندان والوں کو اسی 5 روموں میں ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، سمجھے آپ؟ اس لیے کہ پہلے والے گھر میں 20 روم تھے تو ہر ایک کا کمرہ الگ تھا، اب 5 روم ہو گئے تو ہو سکتا ہے بہنیں ایک ساتھ کر دی جائیں، بھائی ایک ساتھ کر دیے جائیں، ملتے جلتے ایک ساتھ کر دیے جائیں، اس لیے کہ اب چھوٹا مکان ہے، وہ بڑا والا نہیں ہے۔ تو یہی چھوٹی اور بڑی زبان کا معاملہ ہے۔ عربی میں ایک لفظ ہے احیا اور ایک لفظ ہے انشاء۔ احیا کے معنی ہے مردے کو زندہ کرنا، تو اس کے لیے شرط اس بات کی ہے کہ میت کی شکل میں وہ ہو، کوئی چیز ہو جس میں زندگی ڈالی جائے۔ مردے کو زندہ کرنا، وہ کسی شکل میں ہو، مٹی کی شکل میں ہو، پانی کی شکل میں ہو، گیس کی شکل میں ہو، کسی شکل میں ہو، لیکن کسی فارم میں اس کو ہونا چاہیے۔ مردے کو زندہ کرنا، اس کو عربی میں کہتے ہیں احیا، حیات ہے۔ اور انشاء کے معنی ہے نہیں سے ہاں کرنا، کچھ تھا ہی نہیں ہو بن گیا۔ اب بلاغت قرآن دیکھیے، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہہ دیجئے کہ اس کو زندگی وہی دے گا جس نے اس کو نہیں سے ہاں کیا ہے۔ آج یہ پاؤڈر کی شکل میں، ریزوں کی شکل میں ہے تو کہ یہ کچھ نہیں تھا، اس کو ہاں کر دیا جس نے، وہ اس پاؤڈر کو پھر سے زندگی بخش دے۔ حیرانی کی بات کیا ہے؟ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ اور عزیزان گرامی، یہ ٹکڑا آیت کا جو ہے یہ آج ہمیں روشنی دے رہا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر خلقت کا خوب جاننے والا ہے۔ آج کبھی کبھی لوگ سوال کرتے ہیں جناب زمانہ ترقی کر گیا، اب تو کلوننگ سے بچے بن رہے ہیں، یہ کلوننگ اسلام میں جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی اسلام میں جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ آپ نے اسلام کو غور سے سمجھا ہی نہیں، پتہ نہیں کن ملاؤں کے پاس گئے جو حقیقت اسلام سمجھے ہی نہیں تھے۔ وہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، ہر خلقت کا وہ جاننے والا ہے۔ 3 طرح کی خلقت تو ہم نے دیکھی اپنی آنکھوں سے۔ یہ نیا زمانہ آنے سے پہلے 3 طرح کی خلقت تو ہم نے یوں ہی دیکھ لی۔ آدم کو بغیر ماں باپ کے خلق کیا، عیسیٰ کو بغیر باپ کے خلق کیا، ہم کو ماں باپ سے خلق کیا۔ 3 طرح کی خلقت تو یہی ہے۔ 3 طرح کی خلقت تو ہم نے یوں ہی دیکھ لی۔ یہ آدم بغیر ماں باپ کے خلق ہو گئے، عیسیٰ بغیر باپ کے خلق ہو گئے، ہم ماں باپ سے خلق ہوئے۔ اب اس کے بعد ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے کوئی بنے یا کلوننگ سے کوئی بنے، انسان کچھ اور ترقی کرے، کوئی چوتھا پانچواں میتھڈ اختیار کرے، اس میں فرق کیا پڑتا ہے بھائی؟ اس میں اللہ کی قدرت میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں ایئرپورٹ جانا ہے، بھیڑ بہت ہے، ٹریفک جگہ جگہ جام ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، ہم نے کہا ہمیں جلدی جانا ہے، ہم نے کہا چلیے میں آپ کو پہنچاتا ہوں۔ میں نے کہیں راستہ نہ بھول جائیے، کہا میں بمبئی میں پیدا پرورش ہوا ہوں، جتنے راستے ایئرپورٹ کو جاتے ہیں سب مجھے معلوم۔ تو اگر ایک سے زیادہ جاتے ہیں جبھی تو کہا جائے گا سب معلوم ہے۔ اگر ایک ہی راستہ ایئرپورٹ کو جاتا ہوتا تو یہ جملہ ہی غلط تھا کہ سب مجھے معلوم ہے۔
تو خدا جو کہہ رہا ہے کہ وہ ہوا بکل خلق علیم، وہ ہر خلقت کا جاننے والا ہے، اس کا مطلب یہ بہت سے خلقت کے طریقے ہیں اور وہ ہر خلقت کا جاننے والا ہے۔ وہ بکل خلق علیم، وہ ہر خلقت کا جاننے والا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو ابھی تو 3 طریقے سامنے آئے ہیں، 30-40 آ جائیں تو مذہب کا کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ زندہ کرے گا اور زندہ کر کے اٹھائے گا قبروں سے، ان کا حساب کتاب ہوگا، اور اسی چیز کی شرح نہج البلاغہ میں نہج البلاغہ میں خطبہ ہے مولا علی کا، جو خطبہ عجیبہ کے نام سے مشہور ہے، جس کے اندر آپ نے قبروں سے اٹھائے جانے کی تصویر کشی کی، اور خدا کی قسم پڑھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں جس انداز سے جناب امیر نے وضاحت کی کہ جب وہ وقت آئے گا تو کہاں کہاں سے انسانی وجود برآمد کیا جائے گا۔ فرمایا من الاجداث، اپنی قبروں کے اندر سے اٹھائے جائیں گے، ومن اوقار الطیور، اور پرندوں کے گھونسلوں سے انسان جسم کے ٹکڑے لائے جائیں گے، ومن بطون البحر، اور سمندر کی تہوں سے انسانی وجود نکالے جائیں گے، ومن مقاہم الاخطار، اور خطرے کی گھاٹیوں سے انسانی وجود نکالے جائیں گے، پہاڑی زگ زیگ ہوئے جس کے اندر قافلے گرتے رہے ہیں، مرتے رہے ہیں، ہزاروں فٹ کی گہرائی میں کوئی میتیں نکالنے والا بھی نہیں ہے، وہاں سے نکالے جائیں، اور وہ سب اپنے پروردگار کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان کے اعمال کا حساب و کتاب کیا جائے اور دیکھا جائے گا کہ وہ دنیا میں کیا کرتے ہیں۔ وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، وہ خدا جس نے موت اور زندگی کو خلق کیا کہ یبلوکم، تاکہ تم کو آزمائے، یا یکم احسن عملا، کہ تم میں بہترین عمل ہو۔ کہ اللہ نے جو ہم کو خلق کیا ہے اور اس کائنات کو خلق کیا ہے، تو یہ حکومت کرنے کے لیے ہم کو بنایا ہے، اور حکومت ہمارے پاس رہے گی کہ حکومت اللہ کے پاس رہے گی؟ بادشاہت اور اقتدار اعلیٰ ہمارا حق ہے اسلامی نقطہ نظر سے، دنیاوی نقطہ نظر کی بات میں نہیں کر رہا، قرآن کے نقطہ نظر، قرآنی نقطہ نظر سے بادشاہت کرنا ہمارا حق ہے کہ اللہ کا حق ہے؟ یہ ہے میرا سبجیکٹ، کہ حکومت الہی کہ حکومت عوام۔ آج کی دنیا تو حکومت عوام کی بات کرتی ہے، گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل۔ آج کی دنیا عوام کی حکومت کی بات کرتی ہے، اور جمہوریت کی ڈیفینیشن جو دی گئی ہے وہ ڈیفینیشن یہی دی گئی ہے کہ گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ پوری دنیا فسادات اور انقلابات کے گہوارے میں جھول رہی ہے، ہر جگہ ہنگامے ہیں، ہر جگہ ریوولٹ ہیں، ہر جگہ فائرنگ ہے، ہر جگہ جان جا رہی ہے۔ پہلے انسان برسر اقتدار آتا ہے بہت سے وعدے کر کے، اس کے بعد پھر وہی انسان ہٹایا جاتا ہے بہت سے الزام لگا کے، اور جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے اس دنیا میں، جب سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اس کے پہلے بھی ہم نے تاریخ کے آئینوں میں یہی پڑھا کہ ایک خاندان ایک مدت تک حکومت کرتا تھا، اس کے بعد دوسرا غنیم آتا تھا اور اس خاندان کی حکومت کو تہس نہس کر دیتا تھا، اور پھر دوسرے برسر اقتدار ہوتے تھے
اور ان کے درباروں میں جھک جھک کے سلام ہوتے تھے، پھر وہ بھی برطرف کر دیے جاتے تھے، پھر تیسرے آتے تھے۔ اب ذرا سی شکل بدل گئی ہے، اب نام بادشاہ نہیں رہا ہے، صدر ہو گیا ہے، نام بادشاہ نہیں رہا ہے، وزیر اعظم ہو گیا ہے، لیکن اسپرٹ وہی ہے، جذبہ وہی ہے، روح وہی ہے، اس کے اندر فرق نہیں پیدا ہوا۔ تو سوال یہ ہے کہ حکومت اللہ کی حکومت کہ حکومت پبلک کی؟ ہمیں اس سے بحث نہیں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے، میرا سبجیکٹ محدود ہے کہ ان دی لائٹ آف قرآن شریف انڈین کانسٹیٹیوشن کیا ہے، یورپین کانسٹیٹیوشن کیا ہے، امریکن کانسٹیٹیوشن کیا ہے، اس سے ہمیں بحث کچھ نہیں، وہ جو بھی ہو۔ ہم صرف قرآن پاک کی روشنی میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن حق حکومت انسانوں کو دیتا ہے کہ حق حکومت اللہ اپنے پاس رکھتا ہے۔ میں نے جو آیت شروع کی ہے اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ حق حکومت اللہ کے پاس، اس لیے کہ وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والا ہے وہ اللہ جس کے قبضے میں ملک، برکت والا ہے وہ اللہ جس کے قبضے میں ملک ہے۔ تو یا تو قرآن اللہ کے قبضے میں ملک دکھا رہا ہے۔ اب دوسری آیت ہم دیکھتے ہیں قرآن میں، قل اللہم مالک الملک، کہہ کہ اللہ تو ملک کا مالک ہے، ملک تیرے پاس ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اب جب تیرے پاس ہے، جس کو چاہے ملک دے دے، جس سے چاہے ملک لے لے، دونوں اسی کے قبضے میں، ملک دینا بھی تیرے ہی قبضے میں اور ملک کا لے لینا بھی تیرے ہی قبضے میں۔ اور عزیزان گرامی، اسی کے اندر ہم نے قرآن میں اور چیزیں بھی دیکھی کہ جس کے پاس کوئی شے ہوتی نہیں اس سے کوئی مانگتا بھی نہیں، جس کے پاس کوئی شے ہوتی نہیں اس سے کوئی کچھ مانگتا بھی نہیں۔ جو شے نہیں ہے آپ کے پاس، میں آپ سے کیا مانگوں؟ میں آپ سے یہ کیا کہوں کہ آپ مجھے مہاراشٹر گورنر بنا دیجیے؟ آپ پاس کہاں ہے وہ پاور جو آپ کسی کو مہاراشٹر گورنر بنا؟ تو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ حضرات میں اتنے برس سے مجلس پڑھ رہا ہوں آپ کے یہاں، آپ لوگ کھوجا جماعت مجھے مہاراشٹر گورنر بنا دیتے، لوگ کہ پاگل ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، ذاکر بدلو، سٹیا گئے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بیتوکی باتیں کر رہے تھے ممبر۔ تو جس کے پاس جو شے ہوتی نہیں اس سے مانگتا بھی نہیں۔ یہ جناب سلیمان جیسا نبی کہہ رہا ہے رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، پالنے والے مجھے بخش دے اور وہ ملک عطا فرما جو میرے بعد کسی کو سزاوار نہ ہو۔ تو اگر تھا نہیں تو مانگ کیوں رہے تھے؟ اور اگر اس کے پاس تھا نہیں تو اس نے عطا کیسے کیا؟ اس لیے کہ عزیزان گرامی، یہ چیز، یہ سبجیکٹ جو ہے یہ میں نے سمجھ بوجھ کے سنا ہے کہ اگر بادشاہت بندوں کے لیے ہوتی تو سب سے زیادہ مستحق بادشاہت کے سرور کائنات جن کو حکومت دی جاتی، مگر وہاں حکومت نہیں دی گئی۔ آئی تھی حکومت، جس کے پاس تھی اس نے بھیجی تھی کہ لے لیجئے، انہوں نے لی نہیں۔ جب سر پر تاج رسالت عظمیٰ رکھا جا چکا اور 1,24,000 پیغمبروں کے سردار بن چکے تو ارشاد پروردگار ہوا کہ ہم آپ کو ایک انعام اور دینا چاہتے ہیں، اور ہم جبرائیل کے ہاتھ 2 چیزیں بھیجیں گے، ایک لے لیجئے گا، ایک واپس کر دیجئے گا۔
چنانچہ جبرائیل حاضر خدمت ہوئے اور کہا اللہ تحفہ درود و سلام کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ یا آپ میرے عبد بن جائیے اور عبدیت لے لیجئے، اور یا ساری دنیا کی بادشاہت لے لیجئے، دو میں سے ایک چیز لے لیجئے، ایک واپس کر دیجئے۔ پوری دنیا پر بغیر کسی کی شرکت کے آپ کو بادشاہت بد دے دوں گا، اور یا میری عبدیت لے لیجئے۔ رسول نے ایک سیکنڈ بھی سوچا نہیں، کہا جبرائیل بادشاہت لے جاؤ، مجھے نہیں چاہیے، مجھے عبدیت دے جاؤ۔ مجھے عبدیت دے دو۔ اور عزیزان گرامی، اب جو عبدیت لی تو اس عبدیت کا پایہ اتنا بلند ہوا، اتنا بلند ہوا، اتنا بلند ہوا کہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو عبدیت محمد کا ذکر رسالت محمد سے پہلے آتا ہے۔ ہر روز نماز میں پڑھا جاتا ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔